محترم ناظرین، چند دن سے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ہو یا پی پی ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر حاضری دے رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس پر ہم تبصرہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر حاضری دے رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ سب کو مولانا صاحب کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پہلے تو یہ بتائیں، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مزہ تو آ رہا ہے۔ اچھا چلیں، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سیاست کا امام اور سیاست کا سلطان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں۔ بے شک۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا، یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ حکومت ایک ترمیم کرنا چاہ رہی ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج کے اندر 3 سال کا اضافہ ہو جائے، اور پی ٹی آئی والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ جو موجودہ جج ہے قاضی فیض عیسیٰ، اب اس کا رجحان پی ایم ایل این کی طرف ہے، اور جو نیکسٹ جج ہے اس کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور پی ٹی آئی والوں کو یہ گمان ہے کہ جب وہ آئے گا تو عمران خان آزاد بھی ہو جائے گا جیل سے، اور نئے الیکشن بھی ہوں گے، تو اس لیے اب ان دونوں کو اپنا اپنا مفاد ہے۔ اب اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور حکومت والوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو پھر جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کون کرے گا، تو اس لیے وہ اس کے اندر ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج کے اندر انہوں نے 3 سال کے اضافے کی ترمیم پیش کی، تاکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کی اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے، اور قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ اس سے 2 باتوں کی وضاحت ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا عدلیہ جو ہے وہ انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتا، وہ صرف پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اسی کے متعلق اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرے کے خلاف، تو اس لیے ہمارا عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنی جماعت کے لیے مخلص ہے۔ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ مخلص ہے، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، اور پی ایم ایل این والے اپنا لیڈر کے ساتھ مخلص ہے۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے؟ حالانکہ پی ٹی آئی نے تو اس کی مخالفت کر کر پاکستان کا ساتھ دیا، آئین کا ساتھ دیا۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ آئین کا ساتھ دیا، آپ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں۔ اب یہی پی ٹی آئی والوں نے جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی 3 سال کی، جبری طور پر آئین کے اندر ترمیم کر کے اس وقت ایکسٹینشن دی تھی، تو ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی۔ جو چیز اس وقت 3 سال پہلے ٹھیک ہو سکتی ہے، آج کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے 3 سال پہلے انہوں نے اسی چیز کی حمایت کی اور آج اسی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ صرف اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہے۔ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی مخلص ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مخلص ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا، اور اس بل کی مخالفت کر کے یہ بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی مخلص ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اندر خاتے حکومت سے ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، تو حکومت نے ان کے مطالبات نہیں مانے، تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کی حمایت نہیں کی اور بل کو مسترد کیا، تو پاکستان کے ساتھ تو وہ بھی مخلص نہ ہوئے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ میرے علم میں ہے یہ کس نے بات کی ہے۔ یہ چند صحافی ہیں، ان صحافیوں نے یہ بات کی ہے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے، کوئی ڈیمانڈ کی ہے وزارت کی، جب ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا تو انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں اور سارے پاکستان کو یہ بات معلوم ہے۔ آج سے چند دن پہلے جب الیکشن ہوئے تو حکومت جو ہے وہ خود انہوں نے آفریں کروائی تھی مولوی فضل الرحمان صاحب کو، جب یہ عہدے تقسیم کر رہے تھے نا، کسی کو صدارت دے رہے تھے، کسی کو وزارت دے رہے تھے، اب اس وقت مولوی فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے پیشکش کروائی تھی وزارت کی۔ اب انہوں نے اس وزارت کو ٹھکرا کے اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کو گوارا کیا، تو اس لیے آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہی جن وزارتوں کو ٹھکرایا تھا تو آج انہی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ مولوی فضل الرحمان صاحب کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج بھی وہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔